الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 مدات مدنی قاعدے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ مد متصل کے بارے میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ آج ہم مد کی جو اقسام ہیں 6 ان میں سے دوسرے نمبر پر جو مد منفصل ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے، تجوید پڑھیں گے، سبق پڑھیں گے، اپلائی کرنے کا قاعدہ سمجھیں گے۔ مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ کا چہرہ یہ یہاں دکھا دیا گیا ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، مد منفصل ہوگا۔ یہاں پہ ہم سبق بھی پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی۔ یہاں پر مثال بھی دی گئی ہے فی انفسکم، تو یہاں پہ فی ایک کلمہ ہے، انفسکم دوسرا کلمہ ہے، یہاں مثال کے اندر دیا گیا ہے۔ ابھی وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ سبق میں سمجھیں گے۔ ایک دفعہ تجوید پھر سے ریوائز کر لیجئے۔ مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ ہم سبق دیکھ لیتے ہیں، پھر سبق کے اندر انشاءاللہ ہم تجوید کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا کلمہ کس سے کہتے ہیں اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، حروف مدہ کے بارے میں جو یہاں بتایا گیا ہے، حروف مدہ اس کے بارے میں پوری سبق کی تختی یعنی سبق موجود ہے۔ میں آئی بٹن میں آپ کو یہاں پہ کہیں اوپر لگا دوں گی، سیدھے یا الٹے ہاتھ کی طرف آپ دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کو، آپ کو مکمل طور پہ حروف مدہ کی پہچان انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ مد منفصل کی بھی پہچان آپ کو پوری طریقے سے ہو جائے گی، اور قرآن پاک کے اندر پورے قرآن پاک میں مد منفصل جہاں پر بھی ہوگا وہاں پہ صحیح انداز میں اس کی پہچان کر پڑھ سکیں گے۔ سبق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، اب بیما ایک کلمہ ہے، آگے حمزہ نون پیش اون، زا زیر زی، زی، لام زبر لا،
أنزل. اب یہاں انزلہ دوسرا کلمہ ہے. پہلے کلمے میں بما میں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں چھوٹا سا مد بھی بنا ہوا ہے. انزلہ میں حمزہ الف کے اوپر جو پیش لگا ہوا ہے، الف کے اوپر جب زبر زیر پیش میں سے کوئی علامت لگ جائے اس الف کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. بما ایک کلمہ ہے، انزلہ دوسرا کلمہ ہے. تو بما انزل، بما انزل. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. یہاں یہ جو قالو ہے یہ پورا ایک کلمہ ہوا. آمنا یہ دوسرا کلمہ ہوا. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، واو مدہ قالو. حرف مدہ میں سے یہاں واو مدہ ہے. حمزہ کھڑا زبر آ، قالو آ. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مدہ منفصل ہوا. میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا قالوا آمنا. آج ہم نے مدہ منفصل کے بارے میں پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. آج ہم نے مدہ منفصل کے بارے میں پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. آج ہم نے مدہ منفصل کے بارے میں پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مدہ منفصل ہوگا، اور پہلے اور دوسرے کلمے کی بھی پہچان کی اور حروف مدہ کے بارے میں تھوڑی بہت وضاحت کی گئی ہے. اگر ڈیٹیل بہت زیادہ وضاحت سے بات ہوگی تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی. اس کے لیے آئی بٹن کے اندر آپ کو ویڈیو لگا دی جائے گی، وہاں سے آپ اس کو مکمل دیکھ لیجئے گا. 5 منٹ 10 منٹ کے اندر آپ کو مکمل طور پر حروف مدہ کی بھی پہچان حاصل ہو جائے گی. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم مد کی قسم نمبر 1 پڑھ کے آ چکے ہیں. اب اقسام میں سے اس کی 2 بھی ہم آج کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، یعنی مدہ متصل اور مدہ منفصل. اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آواز کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہوگا، کتنی دیر تک آواز کو لمبا کرنا ہوگا. مد کا معنی بھی دراز کرنا، کھینچنا ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ مدہ منفصل آج کی کلاس کا سبق ہے، تو اس کو 2 اڑھائی الف کہتے ہیں. اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرنا، جسے ہم مٹھی کہتے ہیں نا، مٹھی بنانا، ہاتھ کی مٹھی بنانا، اور اس میں سے ایک انگلی کو کھولنا، یہ ایک الف کہلاتا ہے. 2 انگلیوں کو کھولنا 2 الف کہلاتا ہے. تو یہاں پہ بات کہی گئی کہ یہ آپ 2 الف اڑھائی الف یعنی
یا تو اتنا کھینچ لو، اور پھر اور وضاحت کر دی گئی اگر الف والی بات سے بات سمجھ میں نہ آئے تو یعنی یہ بات سمجھ لیجئے کہ 4 یا 5 حرکات 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. جیسے با، زبر با کو ہم پڑھتے ہیں نا، با 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 با، یعنی 4 دفعہ پڑھ لیا جائے یا 5 دفعہ پڑھ لیا جائے تو جس قدر ٹائم لگ رہا ہے یا یہ اندازہ کر لیا جائے. یا الف والی مقدار کا انگلیاں کھول کر 2 انگلیاں کھول کر کر لیا جائے تو مدہ منفصل اور مدہ متصل دونوں کی مقدار کھینچنے کا پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے. آج کا سبق مکمل ہوا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو چیز سمجھ میں آئے جو نہ آئے کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا. ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.